اگر بیٹوں سے ہی نام زندہ رہتے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پتر ہوئے تو پھر نہ راند ہے، اگر بیٹوں سے ہی نام زندہ رہتے، اللہ کی ذات محبوب برحق کو کبھی انا آتینا کل کوثر کی شان عطا نہ کرتا کہ میرے محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا ہے۔ کوثر سے مراد کیا ہے کہ ہم نے تجھے سیدہ فاطمہ عطا کر دی ہیں، ان کی نسل سے تیری وہ نسل چلے گی کہ قیامت تک دنیا کے جس جس خطے میں انسان آباد ہوں گے وہاں پہ فاطمہ کی اولاد بھی موجود ہوگی۔ ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب تیری نسل ختم نہیں ہوگی، تیرے دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی، تیرے نام لینے والے ختم نہیں ہوں گے، سید ختم نہیں ہوں گے، تیرا دشمن دم کٹا ہے۔ میرے دوستو، اگر بیٹے سے ہی نام زندہ رہنا ہوتا تو ہمارے رسول کا نام زندہ نہ ہوتا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے، ہمارے رسول کا نام بھی زندہ ہے، کام بھی زندہ ہے، اور حضور کی بیٹی کی اولاد سے زندہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹی کے طریقے پہ پالو، اپنی بیٹیوں کو رسول اللہ کی بیٹی کا طریقہ سکھاؤ، اپنی بیٹی کو سیدہ خاتون جنت کی سیرت پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا عاشق بناؤ، وہ ان کی سیرت کو پڑھیں، اپنائیں، پھر ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ آپ کا نام روشن کرے گی۔ صرف بیٹوں سے نام زندہ نہیں رہتا۔ اور نام کے اوپر ایک بات یاد آئی، عموماً کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بندے کے 3 نام ہوتے ہیں، 3 نام۔ ایک نام وہ ہے جو اس کو وراثت میں ملتا ہے، سمجھ گئے بات؟ وراثت میں ملتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی قومیت ہوتی ہے۔ یہ گوندل صاحب، یہ وڑائچ صاحب، یہ چیمہ صاحب، یہ چٹھا صاحب، یہ لک صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ نام اس کو وراثت میں مل گیا۔ دوسرا نام وہ ہوتا ہے جو اس کو اس کے والدین دیتے ہیں، پیدا ہوا اور 7ویں دن نام رکھنا سنت ہے، عقیقہ کرنا سنت ہے، سر کے بال اتروا کے ان کے برابر چاندی خیرات کرنا سنت ہے۔ دوسرا نام وہ ہوتا ہے جو اس کو اس کے والدین دیتے ہیں۔ اب جو والدین ہیں وہ کیا نام رکھتے ہیں؟ داؤد نام رکھ دیا، غلام عباس نام رکھ دیا، حسن علی نام رکھ دیا، محمد نواز نام رکھ دیا، وسیم نام رکھ دیا، کوئی نام رکھ دیا۔ تیسرا نام وہ ہوتا ہے جو بندے کو نہ وراثت میں ملتا ہے نہ والدین دیتے ہیں۔ تیسرا نام وہ ہوتا ہے جو انسان کو خود بنانا پڑتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تیسرا نام کون سا ہوتا ہے؟ جو بندے کو خود بنانا پڑتا ہے۔ حافظ صاحب، نہ قومیت ہے نہ والدین نے نام رکھا ہے، محنت کی، اللہ کے قرآن کو سینے میں بٹھایا، حافظ صاحب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، نہ والدین نے نام رکھا ہے نہ قومیت ہے، محنت کی، MBBS بنے، ڈاکٹر صاحب بن گئے۔ چیئرمین صاحب، نہ والدین نے نام رکھا ہے نہ قومیت ہے، قوم کی خدمت کی، علاقے نے عزت دی، کام کیا، چیئرمین صاحب بن گئے۔ اسی طرح شیخ الحدیث صاحب، اسی طرح جتنے بھی نام ہیں۔ تو صرف نام جو ہے نا وہ اس وجہ سے آپ کا زندہ نہیں رہے گا کہ آپ کے گھر میں بیٹے پیدا ہوں تو نام زندہ رہتا ہے۔ نام زندہ رکھنے کے لیے کوئی خود ایسا کام کرو کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے، قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے۔ جو چند باتیں سیکھی ان کو آخر میں سمرائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سیکھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ چیز کہ شادی کرنا یہ صرف اپنے نفس کی یا اپنی ہوس کی تسکین نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی سمجھاؤ، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ جو ہوس کا یا لطف کا نشہ ہے نا وہ 2 مہینے میں اتر جاتا ہے، اس کے بعد ذمہ داری ہے سسرال کا اور میکے کا بیلنس کیسے رکھنا ہے، رشتہ داروں میں توازن کیسے رکھنا ہے، شرم اور حیا کیسے رکھنا ہے، چھوٹے اور بڑے کو کیسے دیکھنا ہے، اپنی بیوی کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے بھائیوں کے حقوق، اپنی برادری کے حقوق، ان سب کے درمیان توازن کیسے کرنا ہے۔ یہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ کہ شادی صرف اور صرف 2 بندوں کے جڑنے کا نام نہیں ہے، شادی احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ نمبر 2، جو اولاد پیدا ہو، شادی کا مطلب صرف اولاد کو پیدا کرنا نہیں ہے۔ جب اولاد پیدا ہو جائے تو پھر میاں اور بیوی دونوں کے اوپر فرض ہے
کہ ایسی نسل تیار کریں، ایسے افراد تیار کریں جو ان کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت کے اندر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، دنیا میں لوگ ان کی عزت کریں۔ میرے پاس اکثر نوجوان آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مشورے کے لیے باتیں، سر جی ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے؟ تو میں سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے، تجربہ کیا ہے، شوق کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد، پوچھنے کے بعد میں ان سے ایک بات کہتا ہوں، وہ کہتا ہوں اور کچھ کرو یا نہ کرو، ایک کام ضرور کرنا۔ وہ کام کیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے باپ کی پگڑی لوگوں کے قدموں پہ گر پڑے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے باپ کی جو شملہ ہے نا وہ لوگوں کے قدموں پہ گر پڑے، بس کوئی ایسا کام نہ کرنا، باقی جو مرضی دنیا میں کرو۔